سامعین گرامی قدر، آج کی یہ سالانہ شہادت و ختم نبوت کانفرنس 10 روزہ اس کا 5واں دن میری اور آپ سب کی حاضری جامعہ نقشبندیہ، اللہ کا شکر ہے نسبت حضور کے یار غار صدیق اکبر سے ہے۔ ہم ان کی نسبت پہ بھی مان کرتے ہیں اور اہل بیت کی نسبت پہ بھی مان کرتے ہیں۔ 33واں سالانہ پروگرام جس کی سرپرستی جناب صاحبزادہ پیر مقصود احمد سعید صاحب اشرفی محتمم جامعہ حاضہ آپ فرما رہے ہیں، زیر نگرانی برادر مکرم فاضل نوجوان صاحبزادہ مولانا حافظ محمد افتخار صاحب اشرفی اور دیگر منتظمین، متعلقین، متوسلین، محبین، اس ادارے، اس مسجد سے تعاون کرنے والے، اللہ کریم سب کے علم و عمل میں برکتیں اور دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت برادر مکرم جناب صاحبزادہ حکیم عطا المصطفیٰ صاحب نقشبندی مجددی، میرے برادر مکرم برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا غلام سرور صاحب قادری رضوی، والد گرامی جناب الحاج محمد طارق محمود صاحب، برادر مکرم جناب محمد آصف سرائی نقشبندی صاحب، بدیگر جتنے حضور کے غلام ہیں، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو اہل بیت کی نوکری اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ایک ذاکر کہنے لگا جناب مولائے کائنات کی عظمت پہ قربان جائیں۔ میں نے کہا بابا ایک بار نہیں 1,00,000 بار جاؤ۔ ہم کوئی علی سے بغض تھوڑی رکھتے ہیں، ہم تو علی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم علی سے بھی پیار کرنے والے ہیں، علی کے گھرانے سے بھی پیار کرنے والے ہیں، علی کے یارانے سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ کہا قربان جاؤں، میں نے کہا بھائی ایک بار نہیں 1,00,000 بار کا، ہم تو علی کو علی نہیں مولا علی کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ایک بار نہیں 1,00,000 بار قربان جا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ بولا اس واسطے دیکھو اللہ نے نبی کی بیٹی جناب زہرا کو مولا علی کی زوجہ بنا۔ میں نے کہا قربان جاؤ، لیکن عثمان غنی کی عظمت پر اس سے زیادہ قربان جاؤ۔ بولا وہ کیوں؟ میں نے کہا میرے آقا کی ایک بیٹی جناب سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات حسنین کریمین کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا، حیا کی پیکر جناب سیدہ زہرا مولا علی کے نکاح میں آئی، وہ سرکار کی ایک بیٹی ہے۔ میں نے کہا عثمان غنی کی عظمت پہ دگنا قربان جاؤ، علی کو رب نے مصطفیٰ کی ایک بیٹی دی ہے، میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں تو عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ میں نے کہا اگلی بات، میں نے کہا ہم علی کو بھی ماننے والے ہیں اور مانیں گے، مانتے رہیں گے، بدبختوں کے دل جلاتے رہیں گے، عثمان سے بھی پیار کرتے رہیں گے۔ میں نے بولا علی و عثمان وہ ہیں جو سہرے باندھ کر مصطفیٰ کے گھر میں آئے، ابو بکر عمر کی عظمت پہ قربان جائے، ارے علی اور عثمان مصطفیٰ کے گھر سہرے باندھ کے آئے، میرا نبی سہرے باندھ کر خود ابو بکر عمر کے گھر میں۔ اس
واسطے ہم نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور قربان جاؤ آج لوگوں کو عظمت اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عظمت اہل بیت پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں اے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور آپ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اپنا سونا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ارے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اے ہوائے فصل گل کیسی ہوا یہ چل گئی، ارے کٹ رہا ہے لہلہاتا دوستان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، ارے کیوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اسی واسطے خالق کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نقشبندیہ میں آنے والوں، میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والوں، حضور کی آل سے پیار کریں، انعام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا، علامہ سید محمود آلوسی البغدادی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا، میرے سرکار نے فرمایا تھا من ماتا حبی آل محمد ماتا مؤمنا، فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ، جو میری آل سے محبت کرتا دنیا سے جائے گا وہ شہادت کی موت مر کے جائے گا۔ آج لوگوں کو خبر نہیں مقام اہل بیت کیا ہے، مصطفیٰ کی آل کا مقام کیا ہے۔ یہ بات میں عرض کرنے لگا پوری ذمہ داری کے ساتھ، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، آپ کی شیوخ کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگوں کو کسی کو مقام عبادت کی وجہ سے ملتا ہے، کسی کو ریاضت کی وجہ سے ملتا ہے، مگر بڑے بڑے مقام وہ ہیں جو عبادت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی آل کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں۔ آؤ مل کے عرض کر لیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ کون پڑھتا ہے؟ یہ وہ شعر ہے جو 33 سال سے اس مسجد میں علماء سناتے آئے ہیں، کہیں شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی، کہیں فدا شاہ صاحب حافظ آبادی، کہیں جناب تاجدار چورا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب، کہیں بڑے بڑے علماء آئے۔ میں آج حکیم صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا میری عمر تھوڑی ہے، اس پروگرام کی عمر زیادہ ہے، اللہ قیامت تک سلامت رکھیں، جناب قبلہ مفتی صاحب کی قبر میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے ورثاء جو اس پیغام کو عام کر رہے ہیں ان کے چاہنے والے قیامت تک کرتے رہیں گے، اللہ سب کو آباد رکھے۔ محبت سے پڑھنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بہت پڑھتے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں کو دیکھنا غیر کی
نبوت کی بات بھی کرنی ہے، شہادت کی بات بھی کرنی ہے۔ اے میرے آقا مولا کے غلاموں، آج دنیا والے یہ کہتے ہیں یزید بھی حق پہ ہے، حسین بھی معاذ اللہ یزید کو بھی حق پہ کہا، حسین بھی حق پہ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یزید کو ماننے والے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما، جو حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ۔ اسی واسطے ہم یہ نعرہ یہاں پہ بھی لگاتے ہیں، قیامت پہ بھی لگائیں گے، عظمت آل نبی بھول نہ جا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، مجھ پر جائے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ میں عرض کر رہا تھا بڑے بڑے مقام عبادتوں سے بھی مل جائیں گے، بڑی بڑی ریاضتوں سے بھی مل جائیں گے، مگر کچھ مقام وہ ہے جو اللہ حضور کی آل کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ آؤ میں بات کرنے لگا حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون جنید بغدادی؟ جو حضور غوث اعظم کے شیوخ میں بھی شامل ہیں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے شیوخ میں بھی شامل ہیں، آپ کے اکابرین کے پیر و مرشد میں شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک سید زادہ آ گیا، غریب سید زادہ مانا حضور کی آل والا آ گیا، آ کر کہنے لگا او جنید بغدادی کئی دن گزر گئے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، مجھے لوگوں سے مانتے ہوئے حیاتی ہے، تیرے بادشاہ کا چیلنج یہ ہے جو تجھے ہرائے گا وہ مانگا انعام پائے گا۔ میں کسی کے آگے حضور کی آل ہو کر ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، اے جنید بغدادی میں تم سے گزارش کرنے آیا ہوں، تم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی آل سے پیار کرنے والا، حضور کی آل سے محبت کرنے والا، اگر تو حضور کی آل کی خاطر کشتی ہار جائے گا تو ہارے گا نہیں، میرا نبی تیرے ہارنے کا بھی مول ڈال دے گا۔ جناب جنید بغدادی نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر دیا۔ کون جنید بغدادی؟ جو شاہی پہلوان بھی ہے، آج تک انہیں کوئی شکست نہ دے سکا۔ بادشاہ کو بھرے مجمع میں سید زادے نے چیلنج کیا، کہا بادشاہ یہ جو تیرا شاہی پہلوان ہے میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ لوگ ہنسنے لگ گئے، اوے تجھے کیا ہو گیا، تو کمزور دبلا پتلا، یہاں بڑے بڑے پہلوان آ کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، تو اس سے مقابلہ کیا کرے گا؟ آل رسول کہنے لگے مقابلہ ہونے دے، لگ بتا جائے گا۔ میدان سج گیا، جنید بغدادی بھی آ گئے، سید زادہ بھی آ گیا۔ سید زادہ نے جنید بغدادی سے آ کر جب مقابلہ کرنے لگا، لوگ کہنے لگے اپنی جان بچا، تو دیوانہ کملا پاگل ہو گیا، کہاں جنید بغدادی، کہاں تو ہے، کہاں مقابلہ ہونے لگ پتا جائے گا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آئے، مقابلہ کیا، سید زادہ نے شکست دے دی۔ لوگ کہنے لگے آج جنید بغدادی جان کے ہار گیا، تمہارا مقابلہ ہوا، سید زادہ جیت گیا۔ سید زادہ نے کہا جنید بغدادی تجھے ہارنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، میرا نانا تجھ پہ کرم کر دے گا، تجھے دنیا میں بھی عزتیں دے گا، قیامت کے دن حشر میں بھی عزتیں عطا۔ جب رات ہوئی مدینے کا تاجدار رومی کشمیر کی روح تڑپیا، فرماتے ہیں اور رات پڑے بے دردانو نیند سہانی آوے تے درد مندانو یاد سجل دی شتیان جگہ
مقام میں میرے آقا ہے فرمایا جنید بغدادی تو نے میری آل کی خاطر اپنا دنیا بھی سارا قیدیت تباہ کر دیا، لوگ تجھے شاہی پہلوان کہتے تھے، تیرے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا مگر میرا بیٹا نے رسول آیا، تو نے میری آل کی بھوک کی خاطر اپنا قیدیت سارا تباہ کر لیا، اپنا نام ختم کر لیا۔ فرمایا بڑے بڑے پہلوان آئے سب کے نام مٹ جائیں گے مگر تیرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ آج سے پہلے مشرک پہلوانوں کا تاجدار تھا، تیری آنکھ بعد میں کھلے گی، میں تجھے ولایت کا تاجدار بنا دوں گا۔ اسی بات سے میں عرض کرتا ہوں عظمت آل نبی بھول نہ جا، بھول پڑ گئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں کو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ سامعین گرامی قدر سید زادے کا ادب کیا، رب نے مقام کیا عطا فرمایا، ولایت کا تاجدار۔ چونکہ بات ختم نبوت کی بھی کر ابھی آخر میں کریں گے، بس اتنا کہوں گا، حضور کی آل کی بات کروں گا، گولڈے کے تاجدار کی بات فرماتے ہیں، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین یا۔ آل رسول کی بات چلی، حضور سیدی تاجدار گولڈا فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، اس کی پشت پر حسنین کے نانا کا ہاتھ۔ ختم نبوت کی بات کرنی ہے آخر میں، مگر بات گولڑے کے تاجدار کی آئی، حضور تاجدار گولڑا کی بارگاہ میں عیسائی پادری آیا، آ کر کہنے لگا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے اسلام اس کا محسن حسین ہے، بولی اس کا محسن کون ہے؟ حسین ہے، تم یا حسین و حسین کرتے رہتے ہو، اسلام پر بڑے حسین کے احسان ہیں مگر میں نے قرآن میں حسین کا ذکر نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ تم نے یہ دعویٰ تو کر دی ہے، دلیل تو دے، قرآن پڑھا بھی ہے؟ کہتا حضور پڑھا بھی ہے، میری جیب میں بھی قرآن۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اسلام کا، مسلمان ہونے کا، غلام آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بقول اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن کو جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا۔ آج ہم کہتے ہیں کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، میں نے کہا اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو اعمال حکام حکم بھی ہے، حکمران بھی اچھے ہوتے۔ آج ہماری شامت اعمال کی وجہ سے کشمیر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، کدھر گئے وہ کربلا والوں کے غلام، کدھر گئے وہ فاروق اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والے، کدھر گئے وہ محمد بن قاسم کے بیٹے جو کشمیر والوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں مگر ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، بچانے کوئی نہیں۔ امام علی مقام جب کربلا میں گئے، اس سے پہلے کوفے والوں کے پیغام آئے تھے، حضور یزید جو ہیں یہ آپ کی نانا کی شریعت کا باغی ہے، یہ بہنوں سے زنا کو حلال کرنے والا ہے، یہ شراب نوشی کے حکم کو اٹھانے والا ہے، یہ جمعے کو عام کرنے والا ہے، یہ حضور کی عظمت اور تقدس کی باتوں کو روکنے والا ہے۔ آج کشمیر کے اندر کا بیٹیوں کو جنازے پڑھنے سے روکا، آج کیا شوہر
چشموں پر فائرنگ نہیں کی جا رہی. آج مسلمانوں کے جمعے کی نماز پڑھنے پر پابندی نہیں. آج ہمیں سوچنا پڑے گا قرآن کی دوری کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی ہم سے. حضرت پیر بہر علی شاہ گولڑے کے تاجدار عیسائی آیا, کہا تو دعوت کر چھڑیا قرآن پڑھے. قرآن پڑھیا بھی ہے یا ابھی دعوی کیتا ہی. اس نے جیب میں سے قرآن نکال کر دکھا دیا کہ قرآن میں روزانہ اس کی تلاوت کرتا. حضرت تاجدار گولڑا کو کہنے لگا, پھر فرما قرآن پڑھ, میں دکھاؤں گا حسین کا ذکر کہاں 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 آیا ہے. اس عیسائی پادری نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گولڑے کے تاجدار فرمانے لگے بس چپ کر جا. کہا حسین کا ذکر آ گیا, کہا حسین کا بھی آ گیا, گھرانے کا بھی آ گیا, ولادت کا بھی آ گیا, شہادت کا بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا انصاف تو نے کرنا ہے, قرآن تو نے پڑھا ہے, ذکر میں نے دکھانا ہے, بتا بسم اللہ کے عدد کتنے ہیں. کہنے لگا 786. بولیے کتنے ہیں؟ 786. کہا یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ کہتا قرآن پڑھ بھی تو سیکھا. کہا گن. امام حسین کے نام کے عدد ہیں 210. بولیے کتنے ہیں؟ 210. 4 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہیں. 210 اور 4 ہو گئے 214. بولیے کتنے ہو گئے؟ 214. 61 سنہ ہجری میں آپ کی شہادت ہیں. 214 اور 61 ہو گئے 275. کرب و بلا کے عدد ہیں 261. 275 اور 261 کو جمع کریں, یقین نہیں تو موبائل نکال کے کر لیں, نتیجہ 536 آئے گا. امام حسن مجتبی کے نام کی عدد 200 ہیں. 536 اور 200 کو جمع کرو, نتیجہ 736 نکلے گا. اور 50 میں آپ کی شہادت ہے. 736 اور 50 کو جمع کرو, نتیجہ 786 آئے گا. کہا ہے عیسائی ابھی تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے, حسین کا نام بھی آ گیا, ارے اسد کا نام بھی آ گیا, ولادت کا سال بھی آ گیا, شہادت کا سال بھی آ گیا, مقام شہادت کرب بلا کا ذکر بھی آ گیا. اے جن کی بسم اللہ میں اتنی شانیں ہیں, پورے قرآن میں عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. کوئی ہم سے پوچھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستہ. آج کئی ایسے ظالم بے ایمان جو یزید کو بھی حق پہ کہتے ہیں, تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کا عشر یزید کے ساتھ کرو. مولا ہمارے عمل چکے نہیں, جے بہوے کھاں ولا بلے کہ کچھ نہیں میرے بلے, محوے کھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. یا اللہ ہمیں حسین کے غلاموں میں اٹھا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہمارے حسین وہ ہیں جن کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. آج اہل بیت کے خلاف بات کرنا بڑا آسان. اہل بیت کی اسلام کے لیے قربانیاں بڑی مشکل. کون ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو اسلام کے لیے قربان کرے؟ کون ہے جو اپنے پورے گھرانے کو حضور کے دین کے لیے قربان کرے؟ آج ہم سمجھتے ہیں دین بڑا آسان ہے. دین اتنی آسانی سے نہیں ملا, دین کربلا والوں کی قربانیوں کے بعد. اسی واسطے میں عرض کرتا ہوں مکھن سیخ مکھن تپانا اڈاڈا اوکھا کم اور بچڑے دے کے دین
بچانا اس سکی حسین دنم آقا مولا دے غلاموں میں چلا مدینہ طیبہ میں 27 میں آج دی رات آ گئی جناب امام علی مقام جناب رسول اللہ دے کنیاں دے بیٹھ کے کھیڑن والے جناب رسول پاک دی زبان چوس کے گٹی لین والے جناب رسول پاک دی گنگی پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں میں چلن والے اللہ نو اندازہ نہیں مصطفیٰ دا مدینہ چھکنا کی ڈاکھا کم میں اج حاجی چندن لے جاندہ میں واپس آنے نو جی نہیں کردہ میں قربان جاوا حسین ابن علی تری عصمت تو حسین نانے دے دی خاطر نانے دا روزہ بھی چھڑ دیتا اپنا گرانہ بھی چھڑ دیتا میں اے حسین ابن علی قیامت تک دنیا میں نو سلام آکھے گی 27ویں معراج دا دن آیا چلو حسین دے نانا دولا بن کے اپنے رب دی بارگاہ اندر ربی حضلی امتی دیاں دعاواں کر تشریف لے گئے اپنے رب دا دیدار کرنا واسطے ٹر گئے تو حسین ابن علی کربلا دا تاجدار میرا امام علی مقام اپنا چھما دا بچہ اٹھا کے اپنے گرانے والیاں نو نال لے کے مصطفیٰ کریم دے روزے واللائے نے اپنی والدہ ماجدہ جہاں بے سیدہ طیبہ راکینہ عابدہ ساجدہ محدثہ مفسرہ راتاں رو رو کے امت نے دعا کرنوالی جناب سیدہ فاطمہ دی بارگاہ اندر آئے نے اس کر دینے میری ماں آنے دے دین دے اوکھا دے نام آئے نانے دی دین دی خاطر قربان ہوندے دی کربلا دی ول چارے آوا میری ماں اج تو زندہ ہوندی میں اسی کے اللہ کے رخصت کر دی کہ اج حسین تیرا اج تیرا دودھ پی نالا حسین تیرے تُٹا کرش تو تارن واسطے کربلا کی جانب جا رہے آوے جناب حسین ابن علی نے جناب سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ اندر سلام آخری پیش کیتا جناب عارف کھڑی میاں محمد بخش فرما دینے ماں مرے تپے کے مکھ دے تبیر مرر کر بیلا اور پیوں جو مردہ محمد بخشا اجڑ جاتا جے میلا او بائی بائیلا دے درد بڑا دے کہ بھائی بھائیاں دیا محمد تے ماما ٹھنڈیا چھاوا امام علی مقام جناب سیدہ طیبہ اپنی والدہ جناب فاطمہ نو جنت البقیع اندر آخری سلام کتابیں اس کو بعد جناب امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ اندر آئے نے بے پیرا جی اج تو ہمدہ بھی میرے نال کربلا چلدا اب حسین کلا رہ گیا بابا